اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ. عزیزان محترم، اس گفتگو میں قیامت کے حوالے سے کچھ تذکرہ کرنا ہے. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 189. پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اے رسول، یہ تم سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی. ان کو کہہ دو کہ اس کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، اور وہی ہے جو اس کے وقت پر اس کو لے کر آئے گا. قیامت اہل زمین و اہل آسمان دونوں کے لیے بہت سنگین ہے، اور یہ نہیں آئے گی مگر یہ کہ اچانک یہ تم پر وارد ہوگی بغیر کسی خبر دیے. یہ تو آیہ مبارکہ ہے جو خود واضح طور پر بیان فرما رہی ہے کہ یہ بہت ثقیل ہے، بہت سنگین ہے، اہل زمین کے لیے بھی اور اہل آسمان کے لیے بھی. قیامت کا کانسیپٹ ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی اس کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں. قیامت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ قیامت اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جس دن ہر انسان پلٹے گا اس خدائے مقتدر کی بارگاہ میں اپنے تمام اعمال کے حساب و کتاب کے لیے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی خیر انجام دیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر انجام دیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ وہ دن ہے جس میں انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا پائے گا. ان خیرن فخیرن و ان، اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھی اعمال ہوگی، و ان شرن فشرن، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو جزا بھی اس کی برائی ہی کی شکل میں اس کو ملے گی. البتہ یہ برائی ہماری سینس میں ہے، ورنہ خدا کا تو عذاب بھی اس کی ایک نعمت ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ یہ انسان جو گنہگار انسان ہے، جو آلودہ انسان ہے، اپنے گناہوں اور آلودگیوں سے پاک ہو کر جنت میں جا سکے. تو یہ تو خود ایک نعمت کی قسم ہے اور خدا کی رحمت کا ایک مظہر ہے. بہرحال انتہائی سنگین اور ثقیل دن کہ سورہ مبارکہ عبس میں پروردگار عالم اس دن کی کیفیت کو آخری آیات میں 33 سے لے کر 42 تک کی آیات کو اگر آپ مطالعہ کریں تو پروردگار عالم اس دن کی سنگینی کو اس انداز سے بیان کر رہا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تعبیر بڑی عجیب ہے. جب کانوں کا پردہ پھاڑ دینے والی قیامت آئے گی تو کیا ہوگا یہ کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. یہ وہ دن ہوگا جس دن ایک انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی زوجہ، اپنی اولاد سب سے فرار کرے گا. آپ دیکھیے پروردگار عالم نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان کے سب سے قریبی ترین رشتے ہیں. کوئی دور دراز کے رشتہ داریوں کا تذکرہ نہیں ہے. یہ وہ رشتے ہیں کہ دنیا میں انسان ان سے قریب رہنا چاہتا ہے، جڑا رہنا چاہتا ہے. ماں ہو، باپ ہو، بہن بھائی ہوں، زوجہ ہو، اولادیں ہوں. یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جو انسان کے انتہائی قریبی رشتے ہیں، جن کی خاطر اس دنیا میں انسان بعض اوقات بہت سارے گناہ کر ڈالتا ہے، بعض اوقات حلال حرام کی تفریق کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی خوشیوں کی خاطر، ان کی خواہشوں کی خاطر.
مگر قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ انسان اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں سے بھی فرار کرے گا، اتنا سخت دن ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغَيِّرُهُ، اس دن انسان اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، اور شأن یغنی ہے، جو اس کو ایسی نجات کی فکر میں ہوگا کہ وہ اس کو مشغول ہونے کے لیے کافی ہوگی، یعنی وہ دوسروں سے روگردان ہوگا اور صرف اپنی فکر میں ہوگا، اس کو صرف اپنا غم ہوگا کہ میں کسی طرح اس قیامت کے ہولناکیوں سے، اس قیامت کی پریشانیوں سے، اس قیامت کی مصیبتوں اور مشکلات اور شدائد سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ پھر اس دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے اس دن کے جو چمک رہے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، خندان ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ ایسے چہرے ہوں گے کہ جن کے اوپر گرد و غبار ہوگی، ترہقھا فترہ، اور ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافر بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں۔ پس قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ اچھا، یہ بات قرآن نے کئی جگہ پہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن دو طرح کی، کہیں پہ دو لائنوں کی بات کی ہے، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، جس طرح اس میں آیا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ سورہ قاریہ میں آیا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیوں کا وزن سنگین ہوگا تو وہ جنت میں ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کی برائیوں کا ہوگا سنگین تو وہ آگ میں ہوں گے۔ مختلف طرح کی تعبیرات آئی ہیں اور ان دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان ہے، نیکیوں کا ماہ، جس میں نیکیاں پروردگار عالم ویسے ہی بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، مغفرتیں نازل ہو رہی ہیں۔ خطبہ شعبانیہ کو آپ دیکھیے گا ضرور، جس میں پروردگار عالم کے رسول نے اس خاص مہینے میں ایک شیڈیول ہمیں دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس انداز سے اپنے رمضان کو فروٹفل بنا سکتے ہیں اور اپنی رمضان کے ایام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم جیسے ہماری زندگی دنیا میں گزرے گی، اچھی زندگی گزاریں گے، نیکیوں والی زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے، اطاعت والدین، بہن بھائیوں کا حق ادا کرنا، غریبوں اور فقراء کا حق ادا کرنا، جتنے بھی نیک امور ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو اس نیکی کے ساتھ گزاریں گے تو ہمارا چہرہ وہ ہوگا کہ جو کھلا ہوا ہوگا، چمک رہا ہوگا، خوشحال ہوگا، خندان ہوگا۔ اور اگر ہم اس دنیا میں محبت مال میں، محبت دنیا میں، محبت نفس میں پڑھ کر مبتلا ہو کر نہ حلال کا خیال کریں، نہ حرام کا خیال کریں، نہ رشتہ داروں کے حق و حقوق کو ادا کریں، نہ صلہ رحمی کریں بلکہ قطع رحمی کے مرتکب ہو جائیں، والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے روابط استوار نہ کریں، غریبوں اور فقراء کا حق ان تک نہ پہنچائیں، ان کا خیال نہ کریں، تو پھر یہ وہ گروہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن جن کا چہرہ سیاہ ہوگا، جن کے چہرے پہ سیاہی لگی ہوگی، چھائی ہوئی ہوگی، اور ان کے چہروں پر غبار ہوگی۔ پروردگار عالم نے اس قیامت کو بیان نہیں کیا کہ کس دن آئے گی، رسول کو بھی کہا کہ تم ان کو کہہ دو کہ اس کا علم فقط خدا کے پاس ہے۔ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان قیامت اس کے لیے مجہول رہے، تاکہ انسان اس مجہول قیامت کے انتظار میں اپنے آپ کو بہتر بنائے، نیکیوں کی طرف جائے، نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے دور رکھے، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا کے رکھے، تاکہ ہر وقت اپنے آپ کو گویا آمادہ رکھے۔ دیکھیں، جہاں پر بھی آمادگی کا ایک پہلو ہے، وہاں پروردگار عالم نے اس کام کو کہ جس کے لیے انسان کو آمادگی چاہیے مجہول رکھا ہے، اس کی ڈیٹ کو۔ قیامت کی مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے جو میں نے ابھی تذکرہ کیا۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، ان کے ظہور کی بھی تاریخ کو معین نہیں کیا گیا، اس کا بھی فلسفہ یہی بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت آمادہ رکھے
تاریخ معین ہوتی ہے، انسان کہتا ہے چلیں ابھی وقت ہے، قریب آ کے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، لیکن پتہ نہیں کب امام آ جائیں، لہٰذا پروردگار عالم نے تاریخ کو مجہول رکھا تاکہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ رکھے، موت کی تاریخ کو بھی مجہول رکھا تاکہ ہر وقت انسان اپنے آپ کو آمادہ رکھے، اسی طریقے سے قیامت بھی ہے تاکہ ہر وقت انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آمادہ قرار دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد